اور دوسروں کے لیے اچھی چیز اٹھانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اپنے اخلاق حسنہ کو ظاہر فرمایا کہ عثمان غنی میرے کام میں مشغول ہے، اسلام کے کام میں مشغول ہے، تو میرا حق یہ ہے کہ میں اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنا دوں۔ جتنا آپ اخلاق حسنہ اختیار کریں گے، جتنا آپ عاجزی کریں گے، سادی چیز اپنے لیے رکھیں گے، 2 روٹیاں ہیں، میاں بیوی کھا رہے ہیں، آپ سادی چیز اپنے لیے رکھیں گے، اچھی چیز دوسرے کو دیں گے، رب تعالیٰ تیرا مقام بلند فرمائے گا۔ یہ جو اولیاء اللہ بنتے ہیں، یہ مریدین پر رحمت کرتے ہیں، فقراء پر شفقت کرتے ہیں، یہ شیخ الحدیث بڑے استاد بنتے ہیں، یہ شیخ التفسیر بڑے عالم دین بنتے ہیں، اس لیے کہ اپنے طلباء پر رحمت کرتے ہیں، طلباء پر شفقت کرتے ہیں، ان کو وقت پر پہنچ کر پڑھاتے ہیں، ان کے لیے درد اٹھاتے ہیں، ان کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کو بسترے دیتے ہیں، ان کو خرچہ دیتے ہیں، روئے تو ان کو گلے لگاتے ہیں، اپنے بچوں پر رحمت کرتے ہیں، طلباء پر شفقت کرتے ہیں، اولیاء مریدین پر احسان کرتے ہیں، اپنے آپ کو گویا کم کر کے دوسروں کو خوش رکھتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو ولی اللہ بناتا ہے۔ جب تک تیرے اندر عاجزی نہیں آتی، جب تک تیرے اندر سادگی نہیں آتی، یہ ہمارے مولانا تاج الدین صاحب ہیں، ان کے اندر سادگی ہے۔ میں ایک آدمی سمجھتا ہوں، ان کی سادگی نے ان کو شیخ الحدیث بنایا، ان کے تواضع نے ان کو شیخ التفسیر بنایا، اس کے اندر جو لوگوں کا اکرام ہے، لوگوں پر شفقت ہے، اس وجہ سے لوگوں نے اس کو اپنا محبوب بنایا۔ جناب شیخ الحدیث عبدالحلیم ہزاروی کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر عاجزی تھی، ان کے اندر سادگی تھی، ان کے اندر تواضع والی صفت تھی، انہوں نے نبی کا اخلاق حسنہ کا حصہ سینے میں ڈال دیا، رب تعالیٰ نے اس کو محبوب بنا دیا۔ تو عثمان غنی نے نبی کا کام کیا، جو حکم ہوا عمل کیا، حضور نے اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا۔ ایک تو اپنا ہاتھ عثمان کا بنایا، اس سے بڑھ کر اور کون سا انعام ہو، پھر اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا بنایا، یہ پھر دوسرا اعزاز ہو گیا۔ صرف ہاتھ عثمان کا بنانا یہ بھی کمال ہے، پھر دایاں ہاتھ عثمان کا بنانا یہ دوسرا کمال ہے۔ تو آپ بھی جذبہ کریں تو اس کو بھی جذبہ ہے۔ بچہ جب روئے گا تو امی کو رحم آئے گا، ہاں قاعدہ ہے۔ بچہ جب روئے گا تو امی اٹھے گی، بچہ روئے گا تو امی گلے لگائے گی، بچہ روئے گا تو چھاتی سے ملائے گی، بچہ اگر چپ ہے تو امی چپ ہے، دیکھتی رہتی ہے کہ کب اٹھتا ہے کب روتا ہے، دیکھتی ہے لیکن پھر بھی بیٹھی رہتی ہے۔ بچے کا رونا امی کو اٹھاتا ہے۔ اے طالب علم، تیرا جذبہ اختیار کرنا، تیرا عمل کرنا، دشمنوں میں چلا جانا، عثمان غنی دشمنوں میں چلے گئے، دشمنوں میں چلا جانا، جو حکم حاضر قبول، حکم کی دیر ہے عمل کی دیر نہیں، بس جو آپ کی رضا وہی میری رضا، جو آپ کی ارادت وہی میری ارادت، بس حکم کی دیر عمل کی دیر نہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ صفت آ گئی تو اللہ والے کے دل میں رحم آئے گا، اس کے سینے والا فیض پھوٹ اٹھے گا، اس کے اندر کا دودھ پستان سے باہر نکلنا شروع کرے گا، تیری عاجزی ہوگی ان کی رحمت آئے گی۔ تو یہ دیکھیے وہ صحابہ کی صفت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اب قرآن، یہ مختصر حدیث، پھر قرآن۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لام تاکید کے لیے، پھر قد تاکید کے لیے، اور لقد موتیت للقسم، جہاں لقد آئے تو اس سے پہلے واللہ مقدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے ذات کی، یقیناً تحقیق اللہ راضی ہوا۔ رضی ماضی معلوم، راضی ہو گیا، مہر لگ گئی۔ ایسا نہیں کہ راضی ہوگا تو شک ہو سکتا ہے، راضی ہو گیا تو یہ ماضی ہے، زمان ماضی میں یہ کام ہوا، اب تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ راضی ہوا کن پر؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو 1400 صحابی ہیں، 1400 صحابی، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یہ آپ سے بیعت کرتے ہیں درخت کے نیچے، ان سب پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا۔ قرآن ہے یا نہیں؟
تو اسی 1400 میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. تو قرآن نے فرمایا قسم ہے یقیناً تحقیق اللہ راضی ہوا ان سب مومنوں پر. ابو بکر ان میں ہے, ابو بکر پر اللہ راضی ہوا, عمر پر اللہ راضی ہوا, عثمان پر اللہ راضی ہوا, علی پر اللہ راضی ہوا. 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب پر اللہ راضی ہوا. اب کوئی آدمی فرقہ والا اٹھے, ایک گمراہ طبقہ اٹھے, کہے کہ نعوذ باللہ اللہ ابو بکر پر راضی نہیں تو قرآن کا انکار ہے. اگر کوئی شخص کہے اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی نہیں تو قرآن کا انکار ہے. قرآن نے کہا لقد رضی اللہ, اور وہ کہتا ہے کہ اللہ راضی نہیں جو قرآن کا انکار کرتا ہے. اگر تعویل نہیں تو کفر ہے, تعویل ہے تو شدید گمراہی ہے. تو دیکھیے قرآن مجید نے ان صحابہ کرام کی تعریف کی, اور انداز تو دیکھو بیان, قسم, پھر لام زبر, پھر قد, پھر رضی ماضی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ درخت بھی پسند ہے جس کے نیچے یہ لوگ نبی کی بیعت کرتے ہیں. جس جگہ پر علماء کرام دورہ حدیث پڑھاتے ہیں اس جگہ کا بھی اعزاز ہے. جس جگہ پر دورہ تفسیر ہوتا ہے, جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا خلوص کے ساتھ ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پر درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے, جہاں اللہ والے اپنے قدم رکھتے ہیں, مخلص علماء ربانی وہاں پاؤں رکھتے ہیں, تو اس جگہ کا بھی اعزاز ہے. وہاں اس کو آپ شریف کہیں, وہاں مبارک کہیں. رب تعالیٰ نے درخت کا بھی نام لیا, فرمایا چونکہ کام اچھا ہے دل چاہتا ہے کہ درخت کا بھی نام لیا جائے. قیامت تک علماء کرام قرآن کے تلاوت کرنے والے, قرآن پڑھنے والے اس درخت کا بھی تذکرہ کرتے جائیں گے. اے درخت تیرے قریب اللہ کا ذکر ہوا, اللہ کے محبوب سے محبت ہوئی, بیعت للموت ہو گئی, ایک اچھا کام ہوا, تو قرب کی وجہ سے, قرب نزدیکی کی وجہ سے تیرا نام بھی قیامت تک عام ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارے زمانے میں کئی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بولتے ہیں. استغفر اللہ. عثمان سے بڑھ کر کوئی اچھا آدمی ہے؟ قرآن نے کہا لقد رضی, اور حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ اس کا, حضور نے اپنا دائیں ہاتھ اس کا بنایا. اتنا اعلیٰ درجے والا اس کے خلاف بولتے. اگر کسی مولوی کے خلاف کوئی بات کرے تو نہ گھبرائیں, مولوی صاحب آپ کو نہیں گھبرانا. لوگ کہتے رہیں, بدنام کرتے رہیں, برا کرتے رہیں. صحابہ کو لوگ برا کہتے ہیں, ہم صحابہ سے بڑھ کر تو نہیں. آپ اپنا کام کرتے رہیں, آپ حدیث درس دیتے رہیں, قرآن سمجھاتے رہیں, اسلام کا جوش رکھیں, حضور کی سنتوں کو سمجھتے رہیں, سنتوں کی اشاعت کرتے رہیں, حق کا بول بالا کرتے رہیں. آپ کسی دنیا دار کے در پر نہ جائیں, کسی سے پیسہ نہ مانگیں. رب تعالیٰ اپنے خزانہ سے لوگوں کے دل میں ڈالتا رہے گا. وہی سادگی نعمت ہے, غریبی نعمت ہے. چٹائی خشک پر بیٹھ کر آپ قرآن پڑھتے رہیں, آسمان سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈالتا جائے گا. پیسہ آتا جائے گا, پیسہ ختم نہیں ہوگا. اللہ کا فضل تیرے شامل ہے.